اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم اساتذہ، والدین اور عزیز طلباء، ہم اسلامیات لازمی جماعت نہم کا مطالعہ کر رہے ہیں اور باب اول ہے اور اس کا جز بے ہے تعارف قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کا تعارف، اور سبق نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے ہم سبق نمبر 1 پیش کر چکے ہیں، ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، جس میں نئی اسلامیات کی کتاب جو تعلیمی سال 2022-23 کے لیے شائع کی گئی ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی منظور شدہ کتاب، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی شائع شدہ کتاب، اس کا مکمل تعارف پچھلے سبق میں، سبق نمبر 1 میں پیش کیا گیا تھا۔ آج کا سبق نمبر 2 ہے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ اس کے پہلے حصے پہ ہم بات کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ لفظ قرآن کے معنی۔ لفظ قرآن عربی کا لفظ قرات سے نکلا ہے، یعنی اس سے اخذ کیا گیا ہے۔ اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ لفظ قرآن عربی کا لفظ ہے اور یہ عربی کا لفظ قراتن یا قرات سے اخذ شدہ ہے، اور قراتن یا جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اسے قرات بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ عربی میں جو تنوین ہے، 2 پیش ہے آخر، وہ نہیں پڑھے جاتے، اور قرات کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ چونکہ یہ کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا ہے۔ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں کچھ حقائق ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کے ذریعے اپنی ہدایات نازل کرتا رہا ہے، تو قرآن مجید اس سلسلے کی آخری کتاب ہے، یہ آخری الہامی کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی اور کتاب نہ آئی اور نہ قیامت تک آئے گی۔ نمبر 2، قرآن مجید اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ آخری کتاب ہے اور آخری نبی پر نازل کی گئی ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی اللہ کی طرف سے نہیں آئیں گے، قیامت تک نہیں آئیں گے، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ حضرت جبرائیل جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، امین فرشتے ہیں، ان کے ذریعے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ 23 سال سے کچھ عرصہ، کچھ دن جو ہے وہ کم ہے، تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اور قرآن مجید ایک دم نازل نہیں کیا گیا، یعنی پوری کی پوری کتاب ایک دم نازل نہیں ہوئی، ایک دم نہیں اتری، بلکہ ضرورت، حالات اور واقعات کے مطابق آہستہ آہستہ نازل ہوتی رہی۔ یعنی قرآن مجید ایک دم نازل نہیں کیا گیا، بلکہ ضرورت، حالات اور واقعات کے مطابق اسے آہستہ آہستہ نازل کیا گیا۔ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک کا مقصد انسانوں کو ہدایت دینا اور انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے، یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جو ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہدایت دیتی ہے اور ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب صدیوں سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتی آ رہی ہے۔
جب سے یہ نازل ہوئی یہ انسانوں کی رہنمائی کرتی رہی ہے اور انسانوں کی ہدایت کا یہ باعث بنتی رہی ہے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ رشد و ہدایت اور رہنمائی کرتی رہے گی۔ یعنی قیامت تک چونکہ اور کوئی کتاب آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی، اس لیے یہ قرآن قیامت تک انسانوں کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا رہے گا۔ اس کتاب کو پڑھنے والا کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ یہ اس کا معجزہ ہے کہ قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کبھی اکتاتے نہیں ہیں، ہم کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے، اور ہر لمحہ ہمیں ایک نیا لذت و سرور حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھنے والا کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا اور اسے ہر لمحہ لذت و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس لیے یہ کتاب قیامت تک محفوظ رہے گی۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نازل ہوئی، اس وقت سے اب تک حفاظت میں ہے، محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کے حقوق کی۔ قرآن پاک کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، انہیں پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہم سے کچھ مطالبات کر رہا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان حقوق کو پورا کریں۔ اللہ کی اس کتاب کے حقوق کو پورا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ وہ حقوق کون سے ہیں؟ پہلا قرآن کا حق ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یعنی اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس پر ایمان لانا ہمارا پہلا فرض ہے۔ دوسرا قرآن کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کہ ہم قرآن کو پڑھیں، آداب کے ساتھ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کی باقاعدگی سے تلاوت کریں۔ اور تیسرا حق قرآن کا ہے قرآن مجید کو سمجھنا، کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ چونکہ یہ عربی زبان میں ہے اور عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو جب پڑھیں، اسے تلاوت کریں اس کی، تو ہم اسے سمجھیں بھی، کیونکہ قرآن کو سمجھے بغیر اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جو اردو بولنے والے ہیں، اردو سمجھنے والے ہیں، ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا آسان ہے۔ کیوں؟ کہ عربی کے بے شمار الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ جب تک سمجھیں گے نہیں، ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، ہمیں ثواب ملتا رہے گا، لیکن ہماری زندگیوں میں عملی طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ہمارا معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ہمارا معاشرہ اسی لیے تبدیل نہیں ہو رہا، ہمارے معاشرے میں اسی لیے برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارا معاشرہ اسی وجہ سے روز بروز تنزل کا شکار ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو فرض ہے ہمارا کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ اور چوتھا حق قرآن کا ہے کہ قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ یعنی جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن کو سمجھیں گے، اور جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو پھر جو ہدایات ہمیں قرآن دیتا ہے اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کریں۔ اور پانچواں حق قرآن پاک کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، ہم اس کی ہدایات کو، اس کی تعلیمات کو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو قرآن کو نہیں سمجھتے، جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، ہم ان کو بھی دعوت دیں، ہم ان کو بھی قرآن سمجھائیں۔ وہ لوگ جو قرآن نہیں سمجھتے ان تک ہم قرآن پہنچائیں اور انہیں سمجھائیں، لیکن تب بھی ہم دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، تب بھی ہم قرآن کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں جب ہم خود اسے سمجھتے ہوں، ہم خود اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوں۔ تو یہ 5 حق ہیں قرآن کے اوپر، قرآن کے ہمارے اوپر، اور ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے یہ فرائض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن حکیم کے ان حقوق کو پورا کریں۔ اللہ ہمارا حامی ہو، ناصر ہو۔ آج ہم نے
سیکھا اور سمجھا کہ قرآن کے لفظی معنی کیا ہیں، یہ لفظ کہاں سے آیا، اور پھر ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن پاک جو ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور پھر ہم نے قرآن کے حقوق جو ہمارے اوپر ہیں، یعنی ہمارے فرض ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اس سبق کو غور سے سنا اور اس میں دلچسپی لی۔ یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، اس کا مقصد تعلیم و تربیت ہے۔ اس میں اسلامیات، اس میں سائنس، اس میں بیالوجی، اس میں فزکس کیمسٹری اور دیگر بہت سارے موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور بیل پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہم اس دین اسلام کی کچھ خدمت کر سکیں، اسلامیات کو سمجھیں اور اسلامیات کی ان باتوں پر ہم عمل بھی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔